ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جانوروں سے متعلق ہے۔ یہ دنیا کو بڑی اچھی سے سمجھے میرے بھائیوں۔ ایک بگولا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ آس پاس میں ایک پوکھر تھا، ایک ندی تھی، ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوچنے لگا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بہت برا حال ہوگا، کیا کھاؤں گا۔ وہ بگولا اس جگہ پہ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو، اتنے میں ایک کیکڑا سے ان کی دوستی ہو گئی۔ کیکڑا سے کہا ایک بات سنو، میں اچھی بات بتا رہا ہوں، تمہاری ہی بھلائی کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اپنی لائف میں ایسی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، آئی ہوگی تو ضرور آپ کو احساس ہوا ہوگا۔ بگولا نے کہ چال چلی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنا پیٹ کا بسر کیسے کروں، اپنا پیٹ کو کیسے پالوں، اپنا پالن ہار یعنی اپنے پیٹ کو کیسے آسودہ کروں۔ میرے بھائیوں، بگولا نے چال چلی اور کیکڑا سے کہا ہے کیکڑا ایک کام کرو، یہ جو تالاب ہے، یہ ندی ہے، یہ تو سوکھ چکی ہے، اور ہم نے سنا ہے یہاں 3 آدمی گزر رہے تھے اور یہ کہہ کر گزر رہے تھے اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں شام سے پہلے تمام مچھلیوں کو اکٹھی کر لوں گا۔ ہے کیکڑا ایک کام کرو، تم ان مچھلیوں سے کہو کہ ہم ان کو یہاں سے ایک ایک کر کے لے جائیں گے اور دوسرے تالاب میں منتقل کر دیں گے۔ اپنا پیٹ چلانے کے لوگ یہی کہیں گے میرے بھائیوں، کیا کہیں گے؟ ہاں یہ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں، حالانکہ اس میں اسی کا زیادہ فائدہ ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ بگولا نے کیکڑا سے کہا، کیکڑا ان کی بات مان گئی۔ پھر بگولا ایسا کرنے لگا، ایک ایک مچھلی اپنی چونچ میں لیا اور چلنا شروع کیا، پبنا سے چلا اور یہ لوہا گڑا ہاٹ پہنچا۔ وہاں پر ایک تالاب ہے، اس تالاب پہ نہ لے جا کے ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کسی سائے دار جگہ میں بیٹھ کے بگولا اس مچھلی کو روزانہ کھا رہا ہے۔ آج لے گیا ایک مچھلی، ہاں چلو تمہیں زیادہ پانی میں منتقل کر دیں گے، یہ جب چروا ہے یا پھر مچھلی مارنے والے شکار لوگ آئیں گے تو مار نہیں پائیں گے، ہم تمہیں بڑی تالاب میں چھوڑ دیں گے۔ دوسری مچھلی کو اٹھایا اور چل دیا، پھر ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کھا لیا۔ میرے بھائیوں، وہ دوسرے تالاب میں نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ وہ اسی طرح روزانہ ایک ایک مچھلی لے جا رہا تھا اور اپنے پیٹ کو آسودہ کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، لیکن کب تک ایسا کیجیے گا؟ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آنا ہی ہے، ایک دن ان کی پکڑ ضرور ہے۔ اللہ کو یہ راز کھلوانا تھا، یہ سامنے منظر لانا تھا اور اس بگولا کو سزا ملنی تھی۔ میرے بھائیوں، ایک دن کیکڑا کی باری آئی۔ کیکڑا تو بڑا ہے، کیکڑا تو بڑا جانور ہے، کیکڑا کو اپنی چونچ میں نہیں کر سکا، اس لئے کہا کیکڑا تم میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ کیکڑا اس کے پیٹ پہ سوار ہو گیا اور کیکڑا کو لے جانے لگے۔ اتنے میں کیکڑا اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ نیچے مچھلیوں کے کنکال پڑے ہوئے ہیں، مچھلیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، مچھلیوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، کیکڑا سمجھ گیا وہاں رے بگولا، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تم نے ایسی سازش کی تھی۔ یہی یہ میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، آپ سے کہیں گے ہاں میں تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن نہیں، آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ چوکنا ہونا چاہیے۔ آپ ایک قدم دوری پر ہیں اور اتنے قریبی قدم با قدم ملا کر چل رہے ہیں، شانہ بہ شانہ ہو کر چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم پر کبھی وار نہیں کرے گا۔ نہیں، آپ کو ہمیشہ چوکنا ہونا ہے کہ کب دوسرا میرے اوپر وار کر دے۔ وہ کیکڑا سمجھ گیا اور دیکھ لیا کہ یہ بگولا یہاں آ کر مچھلیوں کو کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کیکڑا اسی وقت ایک چال چلی اور سوچنے لگا کہ ہاں اگر میں اس کو کچھ نہ کروں تو یہ تو بچ جائے گا، میرے پاس جتنی طاقت ہے میں اس طاقت کو استعمال کروں گا۔ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مان کے چلیے کہ کوئی ہم کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس جگہ لگ رہا ہے کہ ہم بچیں گے نہیں، تو ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں استعمال کر لینی چاہیے۔ کیکڑا نے سوچا ہمارے پاس جتنی طاقتیں استعمال کر لوں۔ اپنے پنجوں سے، کیونکہ کیکڑا بگولا کی پیٹ پر سوار تھا، اپنے پنجوں سے بگولا کی گردن پکڑی میرے بھائیوں اور ان کا گلا دبا دیا۔ اتنے میں بگولا بھی مر گئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن پول کھولنا ہی تھا، یہ منظر سامنے لانا ہی تھا اور بگولا کو مرنا ہی تھا، بگولا کا راز یہ کھولنا ہی تھا، پتہ چلنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، کتنے ہی معاملات ہم اور آپ چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارے
तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता हूँ। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हम तो तुम्हारी सीनों की बातों को भी जानते हैं। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो चाहे जो कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह। है लोगों, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं चाह सकते हैं, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे वही हो सकता है। तो ये दुनिया मेरे भाइयों आपको लगेगा कि आपके साथ चल रहे हैं कदम ब कदम, शाना बशाना होकर, लेकिन नहीं, कब कौन आपके ऊपर वार कर दे, इसलिए हमेशा आपको चौकन्ना रहना है। वक़िना अज़ाबन नार, दो चीजें हो गई, अब एक चीज वक़िना अज़ाबन नार, है अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी का नाम आपने सुना होगा, जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक जिंदगी में दो बेटी दी है, दो बेटी है, रुकैया और कुलसुम, दो बेटी उनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में दी है। इसीलिए हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। यही वो उस्मान है मेरे भाइयों, जिनकी हयात देकर आसमान में फरिश्ते भी शर्म कर रहे थे। मेरे भाइयों, आज लड़कियों के अंदर हया नहीं है, लड़कियों के अंदर शर्म नहीं है, लेकिन उनका उस्मान गनी का हाल तो है, जिनकी हया देकर फरिश्ते भी शर्मा जाते थे, फरिश्ते भी हया करते थे। मेरे भाइयों, जब उस्मान के सामने तुज़करुल जन्नतु वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता, जहन्नम का जिक्र किया जाता, हजरत उस्मान गनी नहीं रोते थे, उस्मान गनी नहीं रोते थे। लेकिन अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता, कब्र के अज़ाब का जिक्र किया जाता, तो उस्मान इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती, उनकी दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने पूछा, उस्मान क्या बात है कि जब जन्नत का जिक्र किया जाता, जहन्नम का जिक्र किया जाता तो इतना नहीं रोते हैं, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते हैं। हजरत उस्मान ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। ऐ लोगों, कब्र पहली मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल है। हमने अल्लाह के नबी से सुना है, इस मंजिल को कोई आसानी से पार कर लेगा तो दूसरी मंजिल और आसानी से पार हो जाएंगे, तीसरी मंजिल आसानी से पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर कोई फंस गया तो बाकी मंजिल उनके लिए सख्त हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। हजरत उस्मान गनी ये जवाब देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वो उस्मान जिनको अशरे मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई हो, फिर भी उस्मान कब्र के अजाब से रो रहे हैं, कब्र के अजाबों से डर रहे हैं। जैसे उस्मान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने कहा माल जमा करो, आपने कहा तुम लोग सदका करो, माल जमा करो, जिहाद के लिए जाना है, जिहाद के लिए जाना है। सहाबा माल जमा करने लगे। उस्मान पहले ही से 1000 दिनार, 1000 अशरफियों की थैली लेकर आकर मौजूद है। आपने उस्मान को दुआ दी, आए उस्मान, आए अल्लाह, उस्मान ने जो कुछ छोड़ के आया है उनमें भी बरकत दे, उस्मान जो अल्लाह के रास्ते में दान दिया है उनमें भी बरकत दे। मेरे भाइयों, फिर उस्मान से मजीद आपने तरकीब दिलाई उस्मान को और कहा, आए उस्मान, और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दो। उस्मान ने 100 ऊंट और दे दिया, 100 ऊंट और दे दिया, फिर कहा उस्मान और दो, उस्मान ने 100 ऊंट और दे दिया, फिर कहा उस्मान 100 ऊंट और दो। उस्मान इसी तरह करते करते 300 ऊंट उसी जगह पे दान दे दिए, उसी जगह पे सदका कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, कोई ये लिखते हैं कि उस्मान 700 ऊंट दिए, कोई लिखते हैं कि 800 ऊंट दिए। उसके बाद आप फरमाते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मामिला बादल यौम क़त्तो, आज की बात से उस्मान कोई नेकी ही ना करे, कोई अमल ही ना करे, फिर भी उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे भाई मदीने के अंदर कहत पड़ गया, लोग भूख की वजह से परेशान है, आसमान से बारिश नहीं
ہو رہی ہے، زمین میں سبزہ نہیں اگ رہا ہے، زمین میں پودا لہلہاتا نہیں ہے، زمین نے اناج دینا بند کر دیا ہے، آسمان نے بارش برسانا چھوڑ دیا ہے، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان ملک شام سے تجارت کرتے ہوئے آ رہے، ان کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ بہت مال ہے۔ میرے بھائیوں، مدینے کے اندر انٹری کرتے ہیں، مدینے کے اندر پرویش کرتے ہیں، اتنے میں تاجروں کو پتہ لگ گیا کہ عثمان ملک شام سے مال لے کر آئے ہیں۔ عثمان کے پاس سارے تاجر آ گئے اور عثمان سے کہنے لگے، عثمان تم 100 کا مال ہمیں 200 میں دے دو۔ قحط پڑ گیا ہے، ہم 200 میں خریدیں گے، 250 میں بیچ دیں گے، 300 میں بیچ دیں گے۔ عثمان کہتا ہے نہیں نہیں، بولی لگنے لگی۔ میرے بھائیوں، ان تاجروں نے کہا ہم 100 کا مال 200 دے دیں گے۔ عثمان نے کہا اس سے زیادہ، عثمان نے کہا مجھے تو پہلے ہی سے اتنا مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم 300 دے دیں گے۔ عثمان نے کہا اس سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ عثمان نے کہا ہمیں تو یہ پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ پھر اور بولی لگی، 100 کا مال 300 میں، 400 میں، 500 میں، 600 میں۔ میرے بھائیوں، آخری جو بولی لگی، آخری جو بولی لگی 900 روپے کی لگی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ پھر تاجر لوگ تھک گئے اور کہنے لگے عثمان پھر یہ بتاؤ، ہم نے مدینے کے اندر سارے تاجروں کو ٹٹول لیا ہے، سارے تاجروں کو جان لیا ہے، اے عثمان پھر یہ بتاؤ کہ ہم سے زیادہ تمہیں منافع کون دے رہا ہے، ہم سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، عثمان ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں، نظر آسمان پر اٹھائے اور اللہ کی طرف دیکھا اور کہا اے تاجروں، سب سے زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے، سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے۔ اے تاجروں، میں جانتا ہوں کہ 100 کا مال 200 میں بیچ دوں گا، 300 میں بیچ دوں گا، 400 میں بیچ دوں گا، اس لیے کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مال جمع کر سکتے ہیں، لیکن اے تاجروں سنو، میں عثمان غنی ہوں، میں اگر اسی مال کو امیروں، اسی مال کو غریبوں میں دے دوں، ضرورت مندوں کو دے دوں، محتاجوں کو دے دوں، فقیروں کو دے دوں، مسکینوں کو دے دوں، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تم 100 کا مال 900 دے رہے ہو، میرا اللہ 100 کا مال 900 نہیں 90,000 دے گا، 9 لاکھ دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے عثمان غنی کی فکری آخرت۔ حضرت عمر فاروق قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی، عمر بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، عمر کو غشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے۔ میرے بھائیوں، عمر بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگ عیادت کے لیے آئے، عمر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد عمر فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، میں عمر ہوں، اے لوگوں سنو، میرا یہ عمل ہے، لیکن میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ، نہ ہی مجھے اجر دیا جائے، نہ ہی مجھے کوئی نیکی دی جائے، اے اللہ، اور نہ ہی کوئی گناہ لکھا جائے، یعنی میں برابر سرابر رہنا چاہتا ہوں، نہ مجھے جنت دی جائے اور نہ جہنم، بلکہ مجھے بیچ راستے میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے صحابہ کرام کی فکر آخرت اور دنیا۔ وہ دنیا کی بھی بھلائی حاصل کرتے تھے اور آخرت کی بھی بھلائی اور جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں یہیں سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جلسہ مسجد کے سلسلے میں ہے، آپ لوگ 10 20 100 50 جتنے بھی ہو، اگر واقعی آپ کو مسجد سے محبت ہے، جلسے جلوس سے محبت ہے، ہم سے محبت ہے، مقرروں سے محبت ہے، آپ 10 20 50 جو بھی ہو، میں آپ پر پریشر نہیں ڈالوں گا، کیونکہ رات 1 بجنے والا ہے اور